رمز عشق تحریر نور آصف۔ سہلے ابرش کے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ابرش کا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا، تمام جیولری ابرش نے نوچ نوچ کر اتار پھینکی تھی۔ زہلے کو دیکھ کر ابرش نے غصے سے اپنے ماتھے سے بندیا نوچ کر زہلے کے قدموں میں پھینکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ابرش؟ سہلے غصے سے چیخی۔ یہ بدتمیزی ہے آپ کے نزدیک؟ اور جو باہر زران نے کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ابرش سہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ آہستہ بولو ابرش، باہر کتنے مہمان ہیں، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ سہلے ناگواری سے بولی۔ ابھی بھی کوئی تماشا ہونا باقی ہے؟ زران نے باہر کیا کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ابرش گہرے سانس لیتے بولی۔ وہ زران کا بے رحم جنگلی انداز بھول نہیں پا رہی تھی۔ کیا تماشا کیا ہے اس نے؟ تم بتاؤ مجھے۔ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے جو تم اتنا اوور ری ایکٹ کر رہی ہو؟ زہلے کی بات سنتے ابرش نے بھیگی نگاہوں سے زہلے کو دیکھا جو ابھی بھی زران کی سائڈ لے رہی تھی۔ ماما، اس نے اپنے ہی کزن کو، اپنی بہن کے شوہر کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کو؟ اپنے کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، سب اس سے کتنا ڈرتے ہیں۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی اسے آگے بڑھ کر روک سکے۔ وہ اجڑ گنوار نہیں، ایک جنگلی اور وحشی انسان بھی ہے۔ ابرش اپنے بال نوچتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ ابرش یقیناً اس میں غلطی بابرے کی ہوگی، اس لیے زران نے اسے مارا ہوگا۔ ورنہ زران بہت سلجھا ہوا اور اچھا انسان ہے۔ زہلے نے ابرش کی حالت دیکھتے اس بار نرمی سے کہا۔ اس کا پورا جسم شدت گریہ سے کانپ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے اور مشکل ہی خود پر قابو پائی ہوئی تھی۔ ماما، کوئی بھی انسان غصے میں اپنی اصلیت ظاہر کرتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ زران ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اپنے آپ کو ظاہر کر چکا ہے جیسا وہ اصل میں ہے۔ اسے کسی رشتے کا لحاظ نہیں ہے۔ اس کی ماں تک اس کے سامنے نہیں بول سکی۔ ماما، کچھ بھی ہو جائے میں یہ منگنی نہیں کروں گی۔ میں ساری عمر اس کا غصہ نہیں سہن کر سکتی۔ مجھے تو اس سے عجیب سا ڈر، خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ابرش نے زران کا غیظ و اشتعال سے سرخ چہرہ یاد کر کے بھیگے لہجے میں کہا۔ ابرش، تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زہلے نے آگے بڑھ کر ابرش کے بازو پر اپنی سخت گرفت جمائی تھی۔ ہوش میں آ چکی ہوں ماما، میں آپ کی خود غرضی کی بھینٹ خود کو ساری عمر کے لیے سولی پر نہیں چڑھا سکتی۔ ساری عمر آپ نے پاپا کی مار کھائی ہے، اب میں زران کے غصے کی بھینٹ چڑھتے اس کی مار کھاتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ابرش نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ تمہیں کیوں مارے گا ابرش؟ ہر کسی کو اپنے باپ سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو۔ زران ایسا بالکل نہیں ہے جیسا پاشا تھا۔ سہلے ابرش کی کیفیت کو سمجھتی رسانیت سے بولی۔ اس نے بابری کو کیوں مارا، بتا سکتی ہیں آپ؟ ایسی کیا غلطی اس سے ہو گئی ہوگی کہ زران نے اسے یوں پاگلوں کی طرح مارا؟ اور اپنے باپ سے کیوں نہ کمپیئر کروں زران کو؟ آپ ہی تو پاپا کے رویے پر ہم سب کو یہی سمجھاتی تھی، وہ غصے کے تیز ہیں، اس لیے وہ غصے میں ایسا کر جاتے ہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ زران کے بارے میں بھی آج آپ یہی کہہ رہی ہیں؟ کیا فرق ہے پاپا اور زران میں، بتائیں مجھے؟ ابرش نے سرخ چہرے کے ساتھ تنک کر سوال کیا۔ ابرش، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اور جہاں تک بات ہے خود غرضی کی، خود غرض میں نہیں، خود غرضی تم دکھا رہی ہو۔ تم اپنے باپ پر گئی ہو، اسی کی طرح خود غرض جسے صرف اپنی خوشیوں، اپنی ذات سے غرض ہے۔
میں خود غرض ہوں ماما، ابرش کے بھیگے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چھنک نمودار ہوئی تھی۔ ہاں تم خود غرض ہو، جسے کسی سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے، زہلے نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہمیشہ آپ ہی کی تو بات مانی ہے، آپ کے اور اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ میں نے تو کبھی کچھ نہیں سوچا، پھر بھی آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں اس زران کی وجہ سے۔ ابرش نم لہجے میں بولتے سسک پڑی تھی۔ ہاں تم خود غرض ہو، تم نے نکاح سے انکار کر کے مجھے سب کے سامنے شرمندگی سے دوچار کیا، بابا اور زران کو بھی کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ سب کو دعوت نامہ تمہارے اور زران کے نکاح کا بھیجا تھا، صبح سے برادری کے لوگ کتنی باتیں کر رہی ہیں، تمہیں احساس نہیں؟ اب تم منگنی سے انکار کر رہی ہو، جانتی ہو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بابا یہ سب کچھ سہن نہیں کر سکیں گے، اگر انہیں کچھ ہو گیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو تم ابرش۔ میں بھی اپنے بابا کی قسم کھاتی ہوں، اگر تم رسم کے لیے اگلے 5 منٹ میں باہر نہ آئی تو تمہیں کمرے میں میرے مرنے کی اطلاع ملے گی۔ اسے صرف دھمکی مت سمجھنا، چاہے تو آزما کر دیکھ سکتے ہو۔ سہیلی اپنی بات مکمل کرتے رکی نہیں تھی۔ سہیلی کے جانے کے بعد ابرش کافی دیر تک پتھریلے تاثرات لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ ابرش نے گہری سانس لے کر زمین سے جیولری اٹھا کر پہنی تھی، سر پر دوپٹہ پن سے دوبارہ اٹیچ کیا تھا، مرر کے سامنے کھڑے ہو کر گہرے سانس لیے تھے۔ مسٹر زہران خانزادہ، آپ کے نام کی انگوٹھی تو میں پہن رہی ہوں، مگر ابرش پاشا کبھی بھی خود کو آپ کی ملکیت نہیں بننے دے گی، یہ وعدہ ہے میرا خود سے۔ ابرش نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد مردان خانے کی بڑی سی بیٹھک میں درید خان، اربد خان، سمیع اللہ خان، ارحام خان اور زران خان اور بابرک موجود تھے۔ مردان خانہ کی بیٹھک کا ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا۔ سمیع اللہ خان نے خشمگین نگاہوں سے زران کو گھور کر دیکھا تھا، جو ان کے سامنے والے صوفے پر ارحام کے ساتھ بلیک شلوار قمیض پہنے سرد سرخ نظروں سے اپنی گنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ اربد خان اور درید خان بھی تنے ہوئے چہروں کے ساتھ زران کو ہی گھور رہے تھے۔ مردان خانے میں موجود سب کو ہی زران پر بے انتہا غصہ تھا، جس نے مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ ایک صرف ارحام خانزادہ تھا جو سرخ نظریں بابرک پر گاڑے ہوئے تھا، جو اپنے سر اور بازو کی ڈریسنگ کیے صوفے پر بیٹھا کرا رہا تھا۔ عبیر نے ارحام خانزادہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، نہ صرف بابرک کی آج کی کارستانی بتائی تھی، یہ بھی بتا دیا تھا اسے سیڑھیوں سے بے رحمی سے دھکا بھی بابرک نے دیا تھا۔ جو سنتے ارحام خانزادہ کا غصہ اشتعال بابرک پر بڑھتا جا رہا تھا۔ بابرک کی حرکتوں سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے اسے زران کا یہ ایکٹ بالکل غلط نہیں لگا تھا۔ زران میں پوچھ سکتا ہوں ایسا کیا ہو گیا جو تم نے مہمانوں کے سامنے یہ سب کیا؟ سمیع اللہ خان کی باروب آواز گونجی تھی۔ زران سمیع اللہ کی بات پر خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ کچھ پوچھ رہے ہیں بابا تم سے، جواب دو۔ درید خان زران کو خاموش بیٹھا دیکھ کر گرجے تھے۔ یہ کیا بتائے گا؟ ہم بتاتا ہے آپ سب کو۔ ہم عبیر کے کمرے میں صرف اس سے بات کرنے گیا تھا۔ لالا نے ہم کو ادھر دیکھ کر چنگلیوں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ عبیر ہمارا بیوی ہے، کیا ہم کو اتنا بھی حق نہیں ہم اس سے 2 گھڑی بات کر سکیں؟ خود تو لالا ابرش کے ساتھ اسلام آباد سے ادھر حویلی اکیلے آ جاتا ہے، نکاح کے بغیر پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھرتا ہے، ہم اپنی بیوی کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتا۔
زہران جو بابری کی بات پر سب کا لحاظ کرتے غصے سے اپنی مٹھیاں دبوچے ہوا تھا، مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ غصے سے بابری کی طرف بڑھا۔ خبردار، تم نے اپنی گندی زبان سے ابرش کا نام بھی لیا، عزت ہے وہ میری، زبان کاٹ ڈالوں گا تمہاری اگر ایک بار اور اس کا نام لیا۔ زہران نے بابری کی طرف بڑھتے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ درید خان اور اربد خان نے زہران کے ہاتھوں بابری کا گریبان چھڑوایا۔ ہم لوگ ادھر موجود ہیں زہران، کیا تم سب کا لحاظ بھول گئے ہو؟ سمیع اللہ صوفے سے اٹھتے گرجے تھے۔ زہران اپنے اشتعال پر قابو پائے بابری کو سرخ آنکھوں سے گھورتے صوفے پر بیٹھ گیا، مگر غصے سے اپنی مٹھیاں دبوچی ہوئی تھیں۔ ارحام نے زہران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے غصے پر قابو پانے کو کہا تھا۔ وہ ارحام کی بات سمجھتے سر ہلا گیا تھا۔ داجی، ہم کچھ نہیں جانتا، آپ عابیر کی رخصتی کر دیں، بہت انتظار کر لیا ہم نے۔ بابری کے اپنے زخمی بازو کو ہاتھ لگاتے کراہتے ہوئے بولا، جہاں پھر سے شدید درد اٹھا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، اب عابیر اور بابری کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ سمیع اللہ خان نے زہران کو گھورتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تاجی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ارحام صوفے پر بیٹھ سیدھا ہوتے پر سکون لہجے میں بولا۔ ارحام، تم میرے فیصلے کے خلاف جاؤ گے؟ سمیع اللہ خان نے ارحام کو غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ نہیں، میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا رہا، بلکہ آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے روک رہا ہوں، ارحام نے پہلے سے بھی زیادہ پرسکون لہجے میں کہا۔ درید خان اور اربد خان کی غصیلی نظروں کا رخ اب ارحام خانزادہ کی طرف تھا، جو کافی ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بات کرتے مسکرا رہا تھا۔ بابرک نے بھی ارحام کے عجیب و غریب چہرے کے تاثرات کو دیکھتے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا تھا، بلکہ ارحام کے چہرے کے تاثرات دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، سمیع اللہ خاموشی سے صف پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ارحام نے اپنی قمیض کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اسے ان لاک کرتے کچھ سکرول کیا تھا۔ تاجی، یہ میرے فلیٹ کی CCTV ویڈیو ہے، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے بابرک میرے فلیٹ پر ایک لڑکی لے کر آیا تھا۔ ارحام نے موبائل سمیع اللہ خان کی طرف بڑھایا۔ ویڈیو دیکھتے سمیع اللہ کی آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ پڑی تھیں۔ تاجی، بابرک نے پچھلے ہفتے مجھ سے میرے فلیٹ کی چابی مانگی تھی کہ اسے اپنے کچھ دوستوں کو ٹھہرانا ہے۔ میں نے اسے دے دی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا میرے فلیٹ میں CCTV کیمرے لگے ہیں۔ یہ تو لاؤنج کی ویڈیو ہے، بیڈ روم کی ویڈیو اس قابل بھی نہیں تھی دیکھی جا سکتی، ورنہ میں ضرور دکھاتا۔ ارحام نے بابرک کو گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ سمیع اللہ غصے سے سرخ ہوتے وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، جس میں بابری کے بے شرمی کے مظاہر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ موبائل فون سمیع اللہ خان سے ہوتا درید خان اور اربد خان کے ہاتھوں پہنچا تھا۔ اربد خان نے ویڈیو دیکھتے ہی بابرک کے منہ پر زوردار تماچا جڑ دیا تھا۔ زہران نے اب اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ بابرک کو دیکھتے زہران نے استہزائیہ مسکراہٹ اس پر اچھالی تھی۔ تاجی، بابرک کتنی مرتبہ زہران کے فلیٹ میں بھی لڑکیاں لے کر گیا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں عیاشی کرتا رہا ہے۔ ارحام نے بابرک کو گھورتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ارحام کا بھی بس نہیں چل رہا تھا بابرک کے سینے میں اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اتار دے۔ جی داجی، میں نے آج اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، الٹا یہ مجھے دھمکانے لگا کہ وہ عابیر کو سب کی نظروں میں بدنام کر دے گا۔ یہ عابیر پر بہت ہی گھٹیا اور گندے الزامات لگا رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اپنی پاکباز بہن پر میں ایک بات برداشت نہیں کر سکتا، اگر اس نے دوبارہ کبھی ایسی بات کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ زہران غصے سے غرایا۔ اربد خان نے یہ سنتے بابرک کے منہ پر ایک اور تماچا جڑ دیا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بیوی پر گھٹیا الزام لگاتے ہوئے، اربد خان نے پھولتی رگوں کے ساتھ کہا۔ بابا، تم اس گھٹیا آدمی کی چھوٹی باتوں میں آ کر
اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے گا؟ بابرک منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخا تھا۔ میں کسی کی باتوں میں نہیں آ رہا، تمہاری حرکتیں مجھے بہت سے لوگوں نے بتائی ہیں، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارا خون اتنا گندا بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تم یہ سب کچھ کرتا پھرتا ہے، ہمارا عزت، ہمارا نام خراب کرنے کی ہمت کیسا ہوا تمہارا؟ اربد خان پھر سے بابری کی طرف بڑھے تو درید خان نے روکا تھا۔ داجی میں چاہتا ہوں بابری عابر کو طلاق دے دے۔ بس زران بس، سمیع اللہ خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بات کرنے سے روکا تھا۔ اس گھر میں اب ایک اور طلاق نہیں ہوگا۔ کیا چاہتا ہے تم؟ ہم برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہے؟ ہمارے خاندان میں ہم مر جاتا ہے مگر طلاق نہیں ہوتا۔ مرد کا بچہ کبھی بھی طلاق نہیں دیتا اپنی عورت کو، اپنی عزت کو۔ سمیع اللہ خان نے ارحام پر تنزیہ نظر ڈالی تھی۔ ارحام نے غصے سے سرخ ہوتے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ لیکن داجی، زران نے احتجاجی لہجے میں سمیع اللہ کو پکارا، عابر کی رخصتی تب تک نہیں ہوگی جب تک بابرک اپنی حرکتیں درست نہیں کر لیتا، مگر عابر کو کسی صورت طلاق نہیں ہوگا، چاہے ساری عمر اس کا رخصتی نہ ہو۔ سمیع اللہ اپنا فیصلہ سناتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ زران بے بسی کے احساس سے اپنے جبڑے بھینچتے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے دوسری ہتھیلی پر مار کر رہ گیا تھا۔ ابرش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے امینہ خانم نے اسے زران کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ ابرش نے بھیگی نگاہوں سے انگوٹھی کو دیکھتے اسے اتارنا چاہا تھا، مگر انگوٹھی اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے کافی بے رحمی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ اس نتیجے میں اس کی انگلی سرخ ہو چکی تھی، مگر انگوٹھی نہیں اتری تھی۔ ابرش بے بسی کے احساس سے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زران مردان خانے سے غصے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ مردان خانے کے لاؤنج سے باہر برآمدے میں بنی ریلنگ کے پاس کھڑی ابرش کو دیکھ کر چونکا، جو ریلنگ پر ہاتھ جمائے حویلی کے سرسبز باغ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک منگنی والے لباس میں ملبوس تھی۔ کھلے سلکی بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ دوپٹے کے بغیر خود سے لاپرواہ حلیے میں کھڑی تھی۔ جیولری ابھی تک اس نے نہیں اتاری تھی۔ زران ایک ٹک اس حسین ابصرہ کو دیکھے گیا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے یہ لباس اپنی مرضی سے اس کے لیے خریدا تھا۔ ارادہ تو نکاح کے بعد اس دشمن جاں کے بے پناہ حسن کو اپنی شدتوں بھری لمس سے خراج تحسین پیش کرنے کا تھا، مگر اس ظالم حسینہ کی فضول سی ضد نے اس کے تمام ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ زران کے چہرے پر یکدم نرم گرم جذبات کی جگہ غصے کی حدت نے لی تھی، کیونکہ غور کرنے پر معلوم ہوا تھا محترمہ آنسو بہا رہی۔ وہ بابرک کی وجہ سے ویسے ہی شدید اشتعال میں تھا۔ ابرش کو یہاں کھڑا آنسو بہاتے دیکھ کر زران کی دماغ کی پھڑکتے ہی رگیں مزید پھڑکی تھی۔ وہ اپنی انگوٹھی بے دردی سے اتارتے ہوئے اپنے ہونٹ بے دردی سے کچلتے آنسو بہا رہی تھی۔ زران ایک ہی جست میں ابرش کی طرف بڑھا اور اپنی شال اتارتے اس کے گرد لپیٹ گیا۔ ابرش نے زران کی شال کو اپنے سینے سے جکڑے بھیگی آنکھوں سے حیرانگی سے زران کو دیکھا۔ سردی بہت ہے، بیمار ہو جاؤ گی، اور جہاں تم کھڑی ہو یہ مردان خانہ ہے، یہاں بہت سے ملازم ہیں، کوئی تمہیں ایسے بے پردہ آنسو بہاتے دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اگر تمہارا سوگ منانے کو اتنا ہی دل کر رہا تھا اپنے کمرے میں منا لیتی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ زران نے کاڑدار نگاہوں سے ابرش کو دیکھتے کہا۔ ٹی پنک میکسی میں دلہن کی طرح اس کے سجے سنورے روپ نے زران کے دل میں بچیاں سی چلا دی تھی۔ وہ پورے حق سے اس کے سجے سنورے روپ پر اپنی محبت کی مہریں لگانا چاہتا تھا، مگر اس بے رحم لڑکی نے یہ نہ ہونے دیا۔
ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں یہاں سے، ابرش نے زران کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہتے اپنے قدم زنان خانے کی طرف بڑھائے تھے۔ اتنی فرما برداری کیوں دکھا رہی ہو؟ یہ فرما برداری داجی اور پھپھو کی بات مانتے ہوئے دکھاتی تو آج یہ سرد رات بہت حسین ہوتی۔ زران نے ایک دم سخراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ اس کے حسین روپ کو دیکھتے وہ بھڑبڑ اندر سے تندور کی مانند چلا تھا۔ ایسی کوئی بھی رات آپ کے حصے میں کبھی نہیں آئے گی۔ ابرش اس کی بات سنتے بلبلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہمیشہ اس سے یہی بات تو کرتا تھا جسے وہ محبت کا نام دے دیتا تھا۔ وہ اس کی ملکیت میں آ کر اس کی ہوس کا نشانہ ہی تو نہیں بننا چاہتی تھی۔ زران ابرش کی بات سنتے مزید سلگا تھا۔ بابرک کی وجہ سے وہ ایسے ہی تپا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اسے مزید تپاتے دہکتا تندور بنا چکی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیوں بار بار میری محبت میرے جذبوں کا مذاق بناتی ہو؟ کیا تم سچ میں زہیم کو چاہتے ہو؟ زران نے ابرش کو بازو سے پکڑے اپنے مقابل کیا تھا۔ دل میں مچلتے سوالوں نے پریشان کیا تو وہ زبان پر لے ہی آیا تھا۔ ابرش زران کی لہو چھلکاتی آنکھوں اور اس کے سرد پتھریلے تاثرات دیکھ کر گھبرائی تھی۔ اپنے بازو پر اس کی وحشی گرفت محسوس کرتے ابرش کا سر نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں ہلا تھا۔ جانتی تھی اقرار میں گردن ہلانے پر مقابل اسے سخت سزا دیتا۔ آج اس کا جو جلاد روپ دیکھا تھا اسے اس سے مزید خوفزدہ کر چکا تھا۔ زران کی نظریں ابرش کے کپکپاتے لبوں پر تھی۔ اس سے نکلنے والے لفظوں پر ہی ابرش اور اس کے مستقبل کا تعین تھا۔ نہیں تو ابرش کے لب ہلکی سی جنبش میں ڈلے تھے۔ اس کا سر نفی میں ہلتا دیکھ کر اس کے لبوں سے نکلے لفظوں نے زران کے جلتے تپتے دل پر پھوار سی ڈالی تھی۔ زران نے بے قراری میں ہاتھ بڑھا کر اس کی مانگ ٹیکے کو چھوا جو کب سے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ابرش نے سراسیمگی سے پیچھے ہونا چاہا تو زران نے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ جانتی ہو تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی بے رحم بھی ہو۔ اگر آج تم زہیم کا نام اپنے ہونٹوں سے لے لیتی تو کبھی پلٹ کر تمہاری طرف نگاہ بھی نہ کرتا۔ مجھے تمہارا جسم ہی نہیں بلکہ تمہارا دل بھی اپنی ملکیت میں چاہیے۔ تمہارے دل میں کسی کی چاہت ہونا تو دور کی بات، مجھے تمہاری زبان پر بھی کسی غیر مرد کا نام گوارا نہیں۔ زران کی آواز ابرش کے دھمکتے روپ کے زیر اثر بوجھل اور مدھم ہوئی تھی۔ ابرش اس کا بوجھل مدھم لہجہ سنتے پوری طرح گھبرائی تھی۔ رات کی تنہائی میں اسے اب اس خانزادہ سے بہت خوف محسوس ہوا تھا جس کا لہجہ گھمبیر اور بوجھل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ اور بوجھل محسوس ہو رہی تھیں۔ مگر اب تم نے اپنے لیے خود ہی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ مرتے دم تک اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم صرف زران خانزادہ کے ہو۔ زران اس کی گلابی لپسٹک سے سجے کٹاؤ دار لبوں پر اپنی گرم نرم سانسیں بکھیرتے جذب کے عالم میں بولا تھا۔ ابرش اپنا بازو اس کے شکنجے سے چھڑواتے ہوئے مچلی تھی۔ اس کے کانوں میں پہنے بڑے بڑے اویزے بھی ہلے تھے جن میں لٹکتے موتیوں میں زران خانزادہ کا دل بھی الجھ کر بری طرح دھڑکا تھا۔ سلکی بال ہوا سے لہراتے اس کی عارض کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سلکی بالوں کی نرماہٹ کو چھونا چاہا تو ابرش نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ زران پلیز چھوڑو مجھے، کب کوئی آ جائے گا۔ ابرش اس کی جذبے لٹاتی مدہوش ہوتی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے بولی۔ زران کے اتنے قریب آنے پر اس کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ گالوں کی سرخی بڑھتے حدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی مگر وہ اپنے نام کی انگوٹھی پہنوا کر اسے عجیب سے احساس میں مبتلا کر چکا تھا۔ اس سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کی سحر انگیز باروب پرسنالٹی اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی مگر اس کا غصیلا جنونی روپ اسے اس کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ عجیب سے دوراہے پر وہ خود کو کھڑا محسوس کرتی تھی۔ دل اس کی باتوں اور اس کی وجیح پرسنالٹی کی طرف کھنچتا تھا مگر دماغ اسے
اس خانزادہ سے دور رہنے کو کہتا تھا جو چٹانوں کی طرح سخت اور کھردرا معلوم ہوتا تھا، جس کے بوجھ تلے وہ دب کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ زران نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے نمکین پانی پر گہری نظر جمائی تھی۔ اس کا گلابی دمکتا چہرہ دیکھ کر زران کی عنابی لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ مقابل کی آنکھوں کی آنسوؤں کی چادر کی دھندلاہٹ میں اسے اپنا عکس پوری طرح دکھائی دیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کا مدھم رقص زران کے کانوں تک بخوبی پہنچا تھا۔ ابرش، تمہاری دل کی دھڑکنیں مجھے کیوں سنائی دے رہی ہیں؟ میری باتوں سے تمہارا چہرہ سرخ گلاب کیوں ہو رہا ہے؟ زران نے اس کی جھلملاتی پلکوں کے رقص کو دیکھتے ہوئے مدھم گھمبیر آواز میں پوچھا، آپ کو کب کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ نیچرل ہے ایسا ہونا۔ مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح کی باتیں نہیں کی، ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بےحد معصومیت سے کہا۔ زران اس کے بازو پر اپنی گرفت نرم کرتے بے ساختہ پیچھے ہوا تھا، مقابل اپنے حسن سے اسے زیر کرتے کوئی گستاخی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خود سے جھوٹ بولتے، اپنے ہی جذبوں سے نظریں چراتے پہلی دفعہ کسی کو دیکھا ہے۔ زران اس کے گریز پر طنزیہ مسکرایا تھا۔ خود پر اتنا یقین رکھنا بھی پہلی مرتبہ کسی کو دیکھا ہے۔ آپ خود پسندی کے غم میں مبتلا ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی سحر انگیز پرسنالٹی مجھ پر اپنا جادو چلا چکی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ ابرش کی بات پر زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ انجانے میں اس کی پرسنالٹی کی تعریف کر چکی تھی۔ زران، میرے نزدیک یہ منگنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بات آپ جتنی مرضی قبول کر لیں بہتر ہوگا۔ میں نے ماما کی خاطر یہ منگنی کی ہے۔ آپ میری مجبوری کو محبت کا نام مت دیں۔ میں ایک پل کے لیے مان بھی لوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، مگر آپ کی اور میری سوچ، میرے ماحول میں بہت فرق ہے، جیسے پاپا اور ماما کی سوچ میں فرق تھا۔ اگر میں سوچوں غلطی صرف پاپا کی ہے تھی تو یہ غلط ہوگا۔ انہوں نے ماما کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کی، مگر ماما ان کے مطابق ایڈجسٹ نہ کر سکی۔ نتیجہ مار پیٹ کی صورت میں نکلتا تھا۔ وہ دونوں محبت بھول کر صرف اپنے خسارے یاد کرتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے۔ زران کو مسکراتے دیکھ کر ابرش نے خود پر قابو پاتے کافی تحمل سے زران کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ساتھ ہی انگوٹھی ادانے کی ایک بار پھر سے ناکام سہی کی، جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زران کو اس کی بات سے زیادہ اس کا ایکٹ اسے جلتے توے پر کھڑا کر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا ابرش کے تمام ڈر اور غلط فہمیاں دور کرنا، مگر اسے انگوٹھی اتارتے دیکھ کر وہ اپنا ارادہ ملتوی کر چکا تھا۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، میں اپنے جذبوں میں سیدھا اور کھرا ہوں۔ میں دوسروں کی طرح کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا۔ میرے دل میں جو ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ نہ ہی میں خساروں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تم میری ہو جاؤ گی، میرے لیے کوئی خسارہ، کوئی نقصان معنی نہیں رکھتا۔ سیدھے اور آسان لفظوں میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، تم زران خانزادہ کی عزت بن چکے ہو۔ تمہارے ہر قدم کے ساتھ میری عزت، میرے جذبات جڑے ہیں، جنہیں پامال کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گے جو تم سہن نہیں کر سکو گے۔ زران نے اس کے قریب ہوتے اسے سخت لہجے میں وارن کیا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے ابھی بھی کافی نرمی سے بات کی تھی، ورنہ جتنا وہ تپا ہوا تھا وہ اپنا غصہ ویسے ہی کسی پر نکالنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ ابرش اپنی حرکتوں اور باتوں سے اس کے کھولتے دماغ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ آپ کا روپ وہی ہے جو میں نے باہر دیکھا، ظالم، بے رحم۔ ابرش زران کے قریب ہونے پر اپنے قدم بے ساختگی میں پیچھے کو بڑھا گئی تھی۔ بالکل یہی روپ ہے جو جیسا ڈیزرو کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا بس چلتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ زران نے ابرش کی آنکھوں میں ٹھہری سراسیمگی کو بغور دیکھا تھا۔ وہ اس سے ڈر رہی تھی، اسے اب سمجھ آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا ڈر دیکھ کر زران خانزادہ کا دل پہلو میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ اسے ایسے ڈری سہمی کافی اٹریکٹ کر گئی تھی۔ میں آپ جیسے
بے رحم ظالم انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مم، مجھے اپنے لیے سافٹ اسپوکن کیئرنگ لائف پارٹنر چاہیے تھا۔ میں آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتی۔ پلیز زران، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابرش کی بھیگی آنکھوں میں التجا تھی۔ زران کا سرد برفیلا لہجہ سنتے ابرش کا لہجہ شدید بھیگا تھا۔ زران اس کے دل میں چھپے تمام ڈر اور خوف لمحوں میں جان چکا تھا۔ زران کے نابی لبوں پر اب مدھم سی مسکان رقصا تھی۔ وہ اسے جنگلی بلی سمجھتا تھا، مگر وہ تو بھیگی بلی نکلی تھی۔ ابرش کی گریز اور انکار کی وجہ سب کچھ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ سامنے کھڑی پاگل لڑکی اتنا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ کیئرنگ لائف پارٹنر چاہتی تھی۔ وہ تو اس سے عشق کرتا تھا۔ وہ اس بے وقوف لڑکی کا ابھی ڈر خوف دور کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا ڈر اسے کتنا حسین بنا رہا تھا۔ یہ کوئی زران خانزادہ سے پوچھتا۔ زران نے گہری سانس بھرتے ایک نظر برآمدے سے نظر آتے سبز کو لان کو دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ابرش کا ہاتھ پکڑے مردان خانہ کے لاؤنج کے گلاس ڈور سے اندر داخل ہوا اور ایک طرف بنے پلر کے قریب آیا جہاں ان دونوں پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ ابرش اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی آئی تھی۔ زران نے پلر کے قریب آتے ہی اسے پلر سے لگایا تو ابرش نہ سمجھی کی کیفیت اور سراسیمگی سے پیچھے کو ہوتی پلر میں جا سمائی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر بننے کی کوشش کرے مگر اس پاگل خان سے بہت ڈرتی تھی جو آج اس کا وحشی جلاد روپ دیکھا تھا۔ اس کے دل میں اس کا خوف مزید بڑھا چکا تھا۔ اوپر سے اس کے بے باک پن سے اس کے رہے سہے اسان بھی ختم ہو جاتے تھے۔ وہ اسے پلر سے لگائے اس کے چہرے کو گہری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے ہوئے پلر کی دوسری سائڈ پر کھسکی تھی۔ زران نے مسکراہٹ دبائی اسے کلائی سے جکڑی اپنی طرف کیا۔ ابرش اس کے سینے سے ٹکراتی ٹکراتی بچی تھی۔ ابرش نے گھبراتے ہوئے زران کی شال مزید اچھی طرح خود پر لپیٹی تھی۔ زران اس کی اداؤں کا مزید دیوانہ ہو رہا تھا۔ زران کی آنکھیں اس ظالم بے وقوف حسینہ کے دو آتشہ ڈرے سہمے روپ کو دیکھتے بھوچل ہوئیں۔ تم میری ہو چکی ابرش، تمہیں چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں۔ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو یہ تمہیں میرے نکاح میں آنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اس وقت تک مجھے لگتا ہے تمہاری ان حسین آنکھوں میں میرے لیے یہ خوف ہی رہے تو اچھا ہے جو تمہاری ضد کو توڑنے میں کام آئے گا۔ زران نے ابرش کی بھیگی آنکھوں میں ٹھہرے خوف کو دیکھ کر سرد لہجے میں کہا۔ وہ ابرش پر نرمی دکھا کر اسے بے خوف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنا تو سمجھ چکا تھا وہ اس کی ضد میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گی۔ وہ ڈرپوک تھی مگر ساتھ ساتھ تھوڑی ضدی بھی تھی۔ اسی ضد کو وہ نکاح ہونے تک قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اس کی ملکیت اس کی دسترس میں آ جاتی تو اپنی محبت اور تھوڑی سختی سے اسے قابو کر سکتا تھا، مگر ابھی یہ ناممکن تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ابرش نے پلر سے لگے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ نہیں، تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ابرش اپنی ضد میں اس حد تک ہی جانا جتنا میں برداشت کر سکوں۔ تم میری منگیتر ہو، ان قریب میرے نکاح میں بھی آ جاؤ گے۔ یہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر خود کو میرے نام کر چکے ہو، اسے اتارنے کا سوچنا بھی مت۔ زران اس کی ہرنی کی طرح سہمی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ زران، یہ منگنی میں نہیں، میرا مطلب یہ صرف منگنی ہے، نہ نکاح تو نہیں ہے جو آپ مجھ پر ایسے حق جتا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں منگنی کا مطلب ہی نکاح ہی ہوتا ہے۔ تمہارے نزدیک یہ صرف منگنی ہوگی جسے تم توڑ سکو، مگر میرے نزدیک یہ نکاح ہی ہے۔ تم میری عزت میری منگیتر بن چکے ہو۔ زران ابرش کی بات کاٹتے تیز لہجے میں بولا تھا۔ آپ کی نظر میں منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہوگا، مگر میری نظر میں یہ منگنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابرش نے زران کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنک کر جواب دیا۔ اس کا بلا وجہ دھونس بھرا لہجہ ابرش کو بھی غصے میں مبتلا کر چکا تھا۔ اسی روب اور اس کے حق ملکیت جتانے کی وجہ سے اس نے نکاح سے انکار کیا تھا، مگر وہ تو منگنی کو ہی نکاح کہہ رہا تھا۔
لگتا ہے تمہاری سماعتیں خراب ہیں جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تم اب میری عزت بن چکے ہو، میری ہو چکے ہو۔ یقین نہیں آتا تو یہ انگوٹھی اتار کر دکھاؤ۔ زران نے ابریش کا ہاتھ تھامتے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ آپ نے یہ جان بوجھ کر ایسی رنگ بنوائی ہے جو میں اتار نہ سکوں؟ ابریش نے روحان سے ہوتے بے یقینی سے کہا۔ بالکل، اب چاہ کر بھی تم یہ انگوٹھی اتار نہیں سکو گی۔ یہ انگوٹھی تمہیں پل پل احساس دلائے گی کہ تم زران خانزادہ کی ہو چکی ہو۔ زران گہرا مسکرایا تھا۔ ابریش نے زران کو ایک نظر دیکھتے غصے سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ انگوٹھی اتارنے میں ناکام رہی تھی۔ ابریش، میں نے تمہارے بارے میں ایک اندازہ لگایا ہے۔ تم وہی سوچتی ہو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے، یعنی تم ضدی، اڑیل اور خود سر لڑکی ہو۔ یقیناً یہاں سے جانے کے بعد تم کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، اس لیے تم نے نکاح کی جگہ یہ منگنی کی ہے۔ ایسا کچھ مت کرنا جو تمہارے ساتھ مجھے بھی ہرٹ کرے۔ زران نے اسے انگلی اٹھائے سر لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ اس کے دھمکانے کے باوجود بھی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ زران بمشکل ہی اب خود پر قابو پائے ہوئے تھا، چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ مزید اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مم، میرا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ابریش اس کا سخت لہجہ محسوس کرتے آہستگی سے بولے۔ ابریش، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اس زعیم کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر وہ ٹھیک انسان نہیں ہے۔ وہ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے تمہارا استعمال کر سکتا ہے، تو دور رہنا اس سے۔ مجھے تمہارا اس سے ملنا جلنا پسند نہیں ہے۔ زران نے اسے سر سپاٹ لہجے میں اسے تنبیہ کی تھی۔ زران، بھولے مت، ہماری منگنی ہوئی ہے۔ یہ اب مجھ پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتے جو مجھے روک سکیں۔ یہ حق تب جتائیے گا جب آپ مجھ سے نکاح کریں گے۔ اپنی زران کی بات سنتے بھڑک ہی اٹھی تھی۔ سارا ڈر، سارا خوف دور جا سویا تھا۔ زران کی یہ بات اسے سوئی کی طرح چبھی تھی۔ اب مرد عورت کی زبان سے کسی غیر مرد کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے، مگر بڑی آسانی سے عورت کا نام کسی بھی مرد سے جوڑ کر اپنی شدت پسندی اور پوزیسونیس کا نام دیتے ہیں۔ ابریش نے تلخی سے کہا۔ میں نے تمہارا نام کسی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ زران نے ابریش کی بات پر لب بھینچے تھی۔ اس کی بات کا ہمیشہ کی طرح غلط مطلب نکال چکی تھی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ جب میں بتا چکی ہوں میرا زعیم سے کوئی تعلق نہیں، پھر کس بات کا آپ کو ڈر ہے؟ کیوں مجھے روک رہی؟ ایک بات یاد رکھیے گا مسٹر زران خانزادہ، میں دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر نہیں چلاتی، نہ ہی مردوں کا سہارا لیتی ہوں۔ آپ سے جان چھڑانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں میرے پاس۔ ابریش نے بھڑکتے لہجے میں کہا۔ ابریش، میری بات کا تم غلط مطلب لے رہی ہو۔ زعیم کے ساتھ تمہارا نام میں نے نہیں، تم نے خود کل جوڑا تھا۔ میں نے وہ سب سن کر بھی تم پر اعتبار کیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں شدت پسند ضرور ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم پر اعتبار نہ کروں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں تمہیں کوئی بھی بری نظروں سے نہ دیکھے۔ میری بات سنو، دور رہنا اس زعیم سے۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر غلطی سے بھی اس نے تمہیں ہرٹ کیا یا تم نے پھر اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کیا، میں اسے قتل کرنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ زران نے نرمی سے کہتے انگلی سے اس کی پلکوں پر ٹھہری شبنم چنی تھی۔ زران کی حق جتانے پر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اسے زران کا ایسے حق جتانا پسند نہیں آیا تھا۔ مجھ پر آپ کا ایسا کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھ پر پابندیاں لگائیں۔ زران کے نرم لہجے پر وہ مزید بھڑک اٹھی تھی، کبھی سرد، کبھی نرم۔ اسے دھوپ چھاؤں جیسا ہم سفر نہیں چاہیے تھا۔ میری بات کے خلاف جا کر دیکھ لینا، تمہیں تب سمجھ آ جائے گا میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ بلکہ میں اب چاہوں گا تو میری بات کے خلاف جاؤ، تاکہ تمہیں میں بتا سکوں میرا تم پر کتنا حق ہے۔ زران ابریش کی ایک ہی رٹ پر اپنا غصہ دبا نہ سکا تھا، اس لیے سرد انداز میں اسے وارن کیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گی آخر آپ کیا کرتے ہیں اور کس حد تک جاتے ہیں۔ ابریش تلخی سے کہتی بھاگتے ہوئے زنان خانہ کی طرف بڑھی تھی۔ زران غصے اور اشتعال سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ ارحام کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر اپنی نکاح والے ڈریس میں ملبوس تھی۔ ارحام اسے دوبارہ سے پھٹے ہوئے لباس میں دیکھ کر اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا تھا۔ وہ لباس بڑے ہی بے ڈھنگے طریقے سے اس نے کندھے اور گلے سے سلائی کیا ہوا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتے
ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس کی دبی دبی سسکیاں سن کر ارحام کے بھاری ہوتے اعصاب مزید بھاری ہوئے تھے۔ منگنی میں برادری کے مہمانوں کی عجیب و غریب طنزیہ نظریں خود پر محسوس کر کے وہ ویسے ہی کافی مشتعل تھا۔ رہی سہی قصت سمیع اللہ خان نے سب کے درمیان اسے تانا دے کر پوری کر دی تھی۔ ارحام اپنے ضبط پر کنٹرول کھوتے اس کی طرف بڑھا، اور ارحام کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی تھی۔ ارحام کے قہر بار نظروں سے خائف ہوتے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا تھا۔ ارحام نے حور کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں مجھے مجبور کرتی ہو؟ میں اپنا سارا غصہ تم پر اتار کر تمہاری کھال تمہارے جسم سے کھینچ کر علیحدہ کر دوں؟ ارحام اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے کر آیا۔ حور کی آنکھوں میں شدید خوف آن ٹھہرا تھا۔ کیا وہ سچ میں ایسا کر سکتا تھا؟ حور کے دھڑکتے دل نے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ کر سکتا ہے۔ اتنا ظالم بے رحم تو ہے یہ سفاک انسان، جو جتنا خوبرو اور وجیح تھا اس کے کہیں زیادہ سفاک اور ظالم۔ حور نے اس کی سرد سرخ سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا، ایسا کیا ظلم ہو گیا ہے تم پر جو تمہارا ماتم ہی ختم نہیں ہو رہا؟ میں نے زبردستی تم سے نکاح کیا، بولو جواب دو۔ ارحام نے حور کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر سلکتے سر لہجے میں سوال کیا۔ نہیں۔ حور نے لرزتے لبوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ راستے میں زبردستی کی، تمہیں زبردستی اپنے گھر لایا۔ ارحام کے قہر بھار لہجے میں ایک اور سوال داخل۔ نہیں زبردستی گھر لائے۔ حور نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ ارحام شیر سی غراہٹ لیے گرج اٹھا تھا۔ حور نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ میں نے گاڑی میں یا راستے میں کہیں بھی تم پر بری نظر ڈالی، تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا؟ ارحام کے ایک اور سوال پر حور نفی میں سر ہلاتے سسک پڑی تھی۔ کم عمر ہو تم، مانتا ہوں، بہت نازک بھی ہو، مگر معصوم تو نہیں ہو، سمجھتی ہو تم سب کچھ۔ یہ رو کر کس کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہو؟ ارحام اس کے بہتے آنسوں پر نظریں گاڑتے شعلہ بار لہجے میں دھاڑا۔ حور نے سر نفی میں ہلاتے جلدی سے اپنے شفاف فارس پر بہتے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کیے۔ کتنی تم خوبصورت ہو، یقیناً تم نے بہت سی گندی ہوس پرست نظریں خود پر محسوس کی ہوں گی۔ اس دن بھی تم اپنی عزت بچا کر ہی بھاگ رہی تھی نا؟ بولو جواب دو۔ ارحام نے اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اب کی بار آنچ دیتے لہجے میں سوال کیا۔ اس کی معصومیت بھرے ڈھونگ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی حرکتیں معصوم تھیں، مگر تھی تو وہ شاطر چالیں چلنے والی بے رحم عورت۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے جو آپ سے کہا وہ سچ ہے۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا تاکہ آپ کی صورت میں مجھے محفوظ پناہ گاہ مل جائے، مجھے در بدر بھٹکنا نہ پڑا۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں کہا۔ ارحام اس کے مضبوط لہجے اور بنا اٹکے ہوئے بولنے پر استحضائیہ مسکرا گیا تھا۔ جھوٹ بھولتے اس کا لہجہ ہمیشہ ایسے ہی مضبوط ہوتا تھا، مگر یہ آنکھیں آج بھی اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ارحام کا دل کیا تھا اس کی آنکھیں نوچ ڈالے۔ بہت مضبوط پناہ گاہ تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اب میری پناہوں سے تمہیں کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تمہاری تو قبر بھی اسی حویلی میں بنے گی۔ ارحام غرایا تھا اور اس کی بات سنتے خوف سے رو پڑی، اور اسے روتے دیکھ کر ارحام کے غیظ و غضب نے شدت اختیار کی تھی۔ اب مل گئی ہے مضبوط پناہ گاہ تو اب رونا کس بات کا ہے؟ یہاں سے بھاگنے کا کیوں سوچ رہی تھی؟ بولو جواب دو۔ ارحام کی گرفت اس کے بالوں پر پڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے ظالم نکلیں گے، میرے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے۔ مجھے پتا ہوتا آپ اتنے وحشی ہوں گے، میں اس رات اس سڑک پر مر جاتی، کبھی آپ کی مدد نہ لیتی۔ حور نے اپنے بال چھڑواتے ہوئے درد سے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ ارحام کی لمحہ با لمحہ اس کے بالوں پر گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ درد کی انتہا پر حور بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ ظالم ہوں میں؟ حیرت ہے، ایسا کیا ظلم کر دیا میں نے تم پر؟ جب تم نے میرے نکاح کے آنے کے بارے میں سوچا تھا، کیا تمہیں میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں استفسار کیا۔ حور نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ صرف ظالم بے محض صفاک انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جب سب معلوم تھا، یہ واویلا کیوں، یہ آنسو کیوں؟ حور کی خاموشی پر
ارحام نے اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دے کر چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچے تھے۔ حور نے گہرے سانس بھرتے اپنے آنسو بے رحمی سے صاف کیے۔ اسے تہیا کیا تھا وہ مزید اس ستمگر کے سامنے آنسو نہیں بہائے گی۔ تم اس کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ آج مولے نے تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے سب سے تعارف کروایا، تمہیں ایک بہو کی حیثیت سے عزت دی۔ کس بات کا تمہیں رونا آ رہا ہے جو تمہارے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے؟ ارحام اسے دونوں کندھوں سے تھامے جھنجھوڑ گیا تھا۔ انسان ہوں میں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ آپ کی دی ہوئی ذلت اور زخموں پر مجھے آنسو بہانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے کیا؟ حور نے زخمی لہجے میں چٹکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ درد دیکھ کر بھی کیسے انجان بن سکتا تھا؟ ذلت؟ ارحام یہ لفظ دہراتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ ذلت کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے پوچھو۔ آج تمہاری وجہ سے میں اپنی ہی برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ دوسری شادی کرنا غلط نہیں تھا، مگر ناجائز رشتہ بنا کر دوسری شادی کرنا غلط ہی نہیں، زنا کے زمرے میں آتا۔ تم نے مجھے زانی بنا دیا۔ ارحام کی بات پر حور کی نظریں شرمندگی سے جھکی تھیں۔ زخم کیا ہوتے ہیں یہ میری بہن سے پوچھو، جو بنا کسی قصور کے ان سب کے بیچ آ گئی۔ سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی بے صاحبان ہونا کسے کہتے ہیں یہ میری بیٹی سے پوچھو۔ پریزے کے ذکر پر ارحام کی سرد سرخ آنکھوں میں مزید سرخی چھلکی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ 5 سال کی ہے وہ، بہت معصوم، ہر چیز سے انجان۔ میرے بغیر 2 دن اسے رہنا پڑتا تھا، اس کی جان پر بن آتی تھی۔ میں ہفتے میں 2 بار صرف پریزے کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کے حویلی آتا تھا۔ اسے اپنے پاس اس لیے نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا اسے یہاں ہر رشتے کا پیار ملے، مگر آج وہ اپنے ہر رشتے سے دور پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارحام کرب سے بولتے اسے صوفے پر دھکیلتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے دریاب کا فون آیا تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق پریزے کو شاید آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا گیا ہے۔ ارحام یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کل ادھر ہی موجود تھی۔ اس کی چھوٹی سی معصوم بیٹی کو اکیلے ہی آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا گیا تھا۔ وہ باپ سے تو دور تھی ہی، اب ماں سے بھی دور ہو گئی تھی۔ بے بسی کا احساس یہ تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جو اس کی بیٹی کو اتنی دور بھیج سکتے تھے وہ پریزے کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ گل انتقام میں کتنی اندھی ہو سکتی ہے، وہ اس کا اپنے پیٹ میں بچے کو مارنے سے ہی اندازہ لگا چکا تھا۔ ارحام نے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے اپنی لوڈڈ پسٹل اپنے ڈرار سے نکال کر اپنی جیب میں ڈالی تھی۔ آج رات اس کا شاہ نواز کو اغوا کرنے کا ارادہ تھا تاکہ اسے اگلوایا جا سکے۔ پریزے کہاں ہے؟ دریاب کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے شاہ نواز یا پوری گل کا قتل بھی کرنا پڑتا، وہ پیچھے نہ ہٹتا۔ ارحام اپنی پسٹل جیب میں ڈالے اور گرم شال اوڑے باہر آیا۔ اس کی نظریں بے اختیار صوفے کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ صوفے پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ حور کا ساکت وجود دیکھتے وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ حور کے انگوٹھے کی پٹی کھل چکی تھی، زخمی انگوٹھے سے خون رس رہا تھا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑے اس کے زخم کا معائنہ کیا جو کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ انگوٹھا 2 حصوں میں تقسیم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ارحام اس کے زخم کو دیکھتا واقعی میں پریشان ہوا تھا۔ ارحام نے اپنی شال اچھی طرح حور کے وجود کے گرد لپیٹی تھی، اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا، حور کے ساکت وجود کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ قسط 20۔ ارحام نے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے بہت احتیاط سے حور کے ساکت وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے باہر نکالا تھا۔ وہ حور کو وہاں کے نزدیکی کلینک اور ہاسپٹل نہیں لے کر گیا تھا۔ وہاں اس ٹائم فیمیل ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھی۔ حور کی کنڈیشن کے باعث وہ اس کا میل ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروانا چاہتا، اس لیے اسے اپنے ایک دوست کی وائف کی کلینک لے آیا تھا جو کہ بہت معروف اور بہت بڑا تھا۔ اسی لیے کلینک میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی ایک فیمیل نرس اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اپنی سینئر ڈاکٹر کے کہنے پر باہر ہی ان کا انتظار کری تھی۔ وہ نرس کی ہمراہی میں وہ اسی لیے کلینک میں داخل ہوا تو اسے دیکھتی ایک فیمیل نرس اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اپنی سینئر ڈاکٹر کے کہنے پر باہر ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔
وہ نرس کی ہمراہی میں حور کو لیے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تھا۔ حور کو بیڈ پر احتیاط سے لٹانے کے بعد وہ لب بھینچے سے دیکھنے لگا جو پچھلی 3 گھنٹوں سے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ اب اس کی کنڈیشن دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ دروازہ نوک کرتے ڈاکٹر ماہم اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم ارحام، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ماہم ارحام کو دیکھتے خوشگواری سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ارحام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے منان کی کال آئی تھی کہ آپ نے اپنی وائف کا چیک اپ کروایا ہے، کیا ہوا ہے انہیں؟ ڈاکٹر ماہم بولتے ہوئے حور کی جانب بڑھی تھی۔ حور کے زخمی انگوٹھے کا معائنہ کرنے لگی جو بہت بری کنڈیشن میں تھا۔ ارحام فون بیل پر ایکسکیوز کرتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارحام، آپ کی وائف کی کنڈیشن اب بہت بہتر ہے۔ ان کے انگوٹھے کا زخم بہت گہرا تھا، اس لیے سٹچز لگانے پڑے۔ ڈاکٹر ماہم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ارحام خانزادہ سے کہا۔ ارحام اس وقت ڈاکٹر ماہم کے روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ حور کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر ماہم نے ارحام کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ ارحام کو فون میں مصروف دیکھ کر ڈاکٹر ماہم لب بھینچ گئی تھی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے اس وجیح، باروب، شاندار، سحر انگیز پرسنالٹی والے مغرور انسان پر بہت غصہ آیا تھا جو اس کے نزدیک بہت بحث واقعہ ہوا تھا، جسے اپنی بیوی کی طبیعت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ بے دھیانی میں اس کی باتیں سن رہا تھا، بلکہ اس کی پوری توجہ فون کی طرف تھی۔ آج سے پہلے وہ ارحام کی سحر انگیز ڈیسنٹ پرسنالٹی سے بہت متاثر تھی، مگر حور کی حالت دیکھتے وہ ارحام خانزادہ سے کافی حد تک متنفر ہو چکی تھی۔ حور کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ارحام کو بہت عرصے سے جانتی تھی، یہ بھی جانتی تھی ارحام کی ایک 5 سال کی بیٹی بھی ہے۔ حور کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حور بہت کم عمر ہے۔ حور کے بدن پر پھٹا ہوا لباس، گہری شدتوں کے بے رحم نشان دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ اس نے منان کو کال کر کے اچھی خاصی سنائی تھی کہ ارحام خانزادہ سے پوچھے اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کے انگوٹھے کے زخم کے ساتھ اتنی لاپرواہی کیوں برتی ہے۔ مگر منان فون پر منمنا کر رہ گیا تھا کہ وہ کیسے اس سے اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بات پوچھ سکتا ہے۔ اسے بھی منع بھی کیا تھا کہ وہ ارحام خانزادہ سے ایسی ویسی کوئی بات نہ کرے، مگر ڈاکٹر ماہم بہت بے چین ہو رہی تھی یہ جاننے کے لیے اتنی خوبصورت لڑکی سے ارحام کب کیسے ملا۔ کیا اس نے حور کی خوبصورتی دیکھ کر اپنی بیوی کو دھوکہ دیا یا وجہ کچھ اور ہے؟ ارحام آپ نے دوسری شادی کر لی ہے؟ آئی نو یہ کوسچن تھوڑا پرسنل ہے، مگر مجھے منان نے بتایا تھا کہ آپ اپنی وائف سے بہت پیار کرتے تھے۔ ڈاکٹر ماہم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آئی تھنک مجھے اب گھر چلنا چاہیے، حور کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو گیا ہے، مجھے ایک ضروری کام بھی ہے۔ ارحام موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے سنجیدگی سے بولا۔ ابھی انہیں ڈرپ لگی ہے، وہ جیسے ختم ہوتی ہے آپ گھر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر ماہم نے سرخ چہرے کے ساتھ سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارحام موبائل سے ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے اسے کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر ماہم گہری سانس بھرتی اپنا کام کرنے لگے۔ ارحام کے کمرے میں داخل ہونے پر حور بمشکل ہی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ارحام آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اٹھو، حویلی چلنا ہے، ارحام نے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ حور نے ارحام کی شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنایا تھا۔ انگوٹھے میں سٹچز لگنے کی وجہ سے کھچاؤ پڑ رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے ہی اپنے بال لپیٹے تھے جو پھر سے کھل کر اس کی کمر پر بکھر چکے تھے۔ ایک ہاتھ کے سہارے سے بیڈ کو تھامے وہ آہستگی سے اٹھی تھی، نکاحت سے ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ بیڈ سے اترتے ہی حور نے اپنے جوتوں کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ارحام نے حور کو بیڈ کے پاس ہی جمے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے جوتے، حور نے ارحام کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے آہستگی سے پوچھا۔ جوتے نہیں ہیں، ایسے ہی چلو، گاڑی تک ہی تو چلنا ہے، ارحام سرد آواز میں کہتا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارحام کی بات پر حور نے اپنے لب بری طرح کاٹے تھے۔ زمین انتہائی ٹھنڈی تھی اور ننگے پاؤں گاڑی تک جانا، حور کی آنکھیں لبالب پانی سے بھری تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں کبھی اپنے گھر کے فرش پر بھی نہیں رکھا تھا۔
آج قسمت نے اسے کیا کیا نہیں دکھا دیا تھا۔ پاپا! حور نے آنکھیں میچے درد سے سسکاری بھرتے پکارا۔ ارحام حور کی درد بری سسکاری سنتا رکا تھا۔ اسے آنکھیں میچے آنسو بہاتا دیکھ کر غصے سے رخ پلٹتے اس کی طرف بڑھا۔ ارحام کو اپنی طرف غصے سے بڑھتا دیکھ کر حور اپنے آنسو صاف کرتے خوف سے پیچھے کو ہوئی تھی۔ نکاحت اور ارحام کے ڈر کے خوف سے وہ لڑکھڑائی تھی، اس سے پہلے وہ گرتی۔ ارحام نے جلدی سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ حور اس کے مضبوط حصار میں اس کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی تھی۔ اس کے سینے کے ساتھ لپٹے کپ کپا رہی تھی۔ ارحام کی قربت تو زیادہ اس پر لرزہ طاری کرتی تھی۔ مقابل کی اتنی نزدیکی پر اس معصوم جان کا گھبرانا تو بنتا تھا، جو اپنی قربت کے جان لیوا لمحات اس پر اپنا وحشی لمس اور بے رحم شدتیں اس طرح نچھاور کر چکا تھا کہ صرف اس کے کف سے روح پرواز کرنا رہ جاتی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی اسٹرانگ خوشبو مزید حور کی نازک جان پر کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ ارحام نے اس کا کپ کپانا محسوس کر کے اس کی کمر پر نرمی سے اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کا مضبوط مگر نرم حصار محسوس کر کے حور نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اس کی طرف بھیگی نگاہوں سے بہت حیرانگی سے دیکھا۔ ارحام نے اس کے گرد اپنی باہیں ابھی تک لپیٹی ہوئی تھی۔ حور اس کی شرٹ کو اپنی دونوں مٹھیوں میں دبوچے ایک ٹک بے یقین شکوہ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی، جو بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ دونوں کی گرم نرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ حور کے لمبے آبشار کی مانند سلکی بال جو اس وقت تھوڑا سا الجھے سے تھے، اس کے چہرے اور کمر پر بکھرے تھے۔ سرخ متورم چہرہ، حسین پری پکر، گہری کرسٹل براؤن آنکھیں جو ہر وقت بھیگی رہتی تھی۔ وہ گہری سانسیں لیتی کانپتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اسے بے یقین نگاہوں سے بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ وہ کب نرمی سے اسے تھامتا تھا؟ بے یقین ہونا تو بنتا تھا۔ ارحام نے بے اختیاری میں ہاتھ بڑھا کر اس کی بھیگی پلکوں پر ٹھہری شبنم اپنی انگلی پر چنی تھی۔ حور نے اس کی اتنی نرمی پر آنکھیں میچتے ہچکی لی تھی۔ ارحام نے نرمی سے اسے اپنے حصار سے الگ کیا۔ چلو۔ ارحام نرمی سے اس کی کلائی تھامتے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے رک کر ایک نظر پھر سے حور پر ڈالی تھی۔ حور نے اس کی شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ ارحام نے اس کے خوبصورت چہرے کو نظر بھر کر دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے نرمی سے شال اس کے سر پر اڑائی۔ حور کو اندازہ ہی نہ تھا کہ اس نے شال سر پر نہیں اوڑھی ہوئی۔ حور نے گھبراتے ہوئے جلدی سے اچھی طرح وہ شال اپنے سر پر جمائی۔ اب ٹھیک ہے؟ حور نے معصومیت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، منہ بھی ڈھک لو۔ ارحام نے بغور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے؟ گھونگھٹ لے لوں کیا؟ حور نے ناسمجھی سے معصومیت بھرا سوال کیا۔ ارحام اس کے معصومیت بھرے سوال پر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی معصوم بھی تھی۔ گھونگھٹ نکالنے کو نہیں کہہ رہا، نقاب کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھا تو ہوگا لڑکیوں کو حجاب کرتے ہوئے۔ ارحام نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اپنی شال اس کے سر پر پھر سے اڑائی تھی، جو بھاری ہونے کی وجہ سے اس کے سر سے سرک رہی تھی۔ میری ایک فرینڈ حجاب کرتی تھی مگر وہ عبایا پہنتی تھی جس پر وہ سٹالر لیتی تھی، مگر مجھے نقاب نہیں کرنا آتا اور اس شال سے کیسے نقاب کروں؟ حور نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا۔ وہ ذرا سیمگی سے ارحام کی آنکھوں میں نظریں جمائے ہوئے تھی، جس کی سرخی سے اس کی جان چاہتی تھی۔ آج بھی ان آنکھوں میں سرخی تھی مگر سرد پن کی جگہ تھوڑی نرمی تھی۔ ارحام نے اس کے قریب ہوتے اپنی شال اس کے چہرے پر نقاب کرتے شال کے ایک سرے کو چہرے کے پاس سے پکڑنے کو کہا۔ ارحام کے سمجھانے پر اس نے ویسے ہی کیا، مگر اس سے شال بھاری ہونے کی وجہ سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ارحام اس کی کلائی پکڑے باہر کی جانب بڑھا۔
ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے اس کا نقاب کھل چکا تھا، بلکہ شال بھی اس کے سر سے صرف کندھوں پر آ چکی تھی۔ حور کا حجاب کھل جانے پر ارحام نے اسے سرد نظروں سے گھور کر دیکھا تھا۔ سامنے سے ہی کچھ مرد آ رہے تھے۔ حور نے ارحام کی نظروں سے گھبراتے ہوئے شال اوڑھنی چاہی، جو گھبراہٹ میں اس کے وجود سے بھی پھسل کر زمین بوس ہوئی تھی۔ ارحام کا رنگ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ حور کا پھٹا ہوا لباس اسے کافی مشتعل کر چکا تھا۔ ارحام اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے سامنے اس طرح آیا تھا کہ اس کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود کے آگے چھپ گیا تھا۔ شال زمین سے اٹھائی اس نے حور کے گرد اچھی طرح لپیٹی، مگر اس پر سرد سرخ نظر ڈالنا وہ بھولا نہیں تھا۔ حور گھبراتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ ارحام اس کی کلائی تھامے باہر کی جانب بڑھا، مگر اب اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ اس کی کلائی اس کی گرفت میں جیسے ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ حور کا اس کے قدموں کا ساتھ دینا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ ارحام نے گاڑی کے پاس فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے اندر دھکیلا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ارحام نے تھوڑا آگے جا کر ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکی تھی۔ حور کی طرف جھکا۔ حور جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، وہ گاڑی کے دروازے کی طرف کھسکتی دروازے کے ساتھ جا لگی۔ ارحام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت جماتے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ حور نے نظریں اٹھا کر ستمگر کو دیکھا، جس کی آنکھیں بے حد سرد تھیں۔ آئندہ میں تمہارے بدن پر پھٹا ہوا لباس نہ دیکھوں۔ اگر تم نے غلطی سے بھی یہ لباس پہنا، میں نہ صرف اس لباس کے چیتھڑے کروں گا، بلکہ تمہارے بدن کے بھی اتنے چیتھڑے کروں گا کہ گننا مشکل ہو جائے گا۔ ارحام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے برفیلے لہجے میں وارن کیا۔ حور نے ارحام کے برفیلے لہجے پر جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مقابل کے لہجے کی برف ہمیشہ اسے اپنے اندر اترتے محسوس ہوتی تھی۔ اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوتا۔ بہارے یا عابیر سے نکاب کرنا سیکھو۔ ارحام خانزادہ کی بیوی ہو اب تم، عزت ہو میری۔ تمہیں اب میرے مطابق، یہاں کی روایات کے مطابق رہنا ہوگا۔ آج تو معاف کر دیا ہے، مگر آئندہ تمہارا چہرہ ایسے کسی غیر مرد کے سامنے نہ کھولے۔ ارحام نے اسے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ جی، حور نے آہستگی سے کہا۔ ارحام نے اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ حور نے جلدی سے شال سر پر اوڑھی۔ ارحام اسے سرد نظروں سے گھورتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ رات بہت گہری اور سرد ہو چکی تھی۔ ارحام اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ہوئے پریزے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیا سچ میں پریزے کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا ہے، یا پھر اسے ڈاج کرنے کا یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہو سکتا ہے پریزے ادھر ہی ہوں، لیکن کہاں؟ ارحام نے جھپڑے بھیجتے بے بسی اور غصے کے ملے جلے احساس کے تحت اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ دے مارا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں ان لوگوں کے پاس مزید رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے خبر ملی تھی آج رات شاہ نواز شہر جا رہا ہے۔ اسی دوران اس کا شاہ نواز کو اغوا کرنے کا ارادہ تھا، مگر افسوس وہ یہ نہ کر سکا۔ اس کے گارڈز، اس کی تمام حکمت عملی، سب کچھ تیار ہی تھی، مگر عین وقت پر حور کو ہاسپٹل لانا پڑا۔ ارحام نے ڈرائیو کرتے ہوئے چٹتی سی نظر حور پر ڈالی، جو سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ ارحام کے غصے میں شدید اضافہ ہوا تھا۔ اگر حور وہ سب کچھ نہ کرتی، اس پر گھٹیا الزام نہ لگاتی، تو آج اس کی پریزے اس کے ساتھ ہوتی۔ ارحام نے قہربار نظر حور پر ڈال کر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اچانک سے اس کا اسٹیئرنگ پر ہاتھ ڈگمگایا تھا۔ شدید قسم کی فائرنگ اس کی گاڑی کے اطراف میں ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ارحام نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ فائرنگ کی آواز سنتے حور اٹھ چکی تھی۔ اب خوفزدہ نگاہوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ فائرنگ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ بہت پیچھے تھے، مگر وہ کسی بھی لمحے
ان تک پہنچ سکتے تھے۔ ارحام نے اپنی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ گاڑی اونچے نیچے راستوں پر تھی، اتنے سپیڈ میں گاڑی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ جھور فائرنگ سے ڈری ہوئی تھی۔ اب گاڑی کو خطرناک راستوں پر بری طرح دوڑتے دیکھ کر اس کا رنگ خوف سے مزید زرد پڑا تھا۔ ارحام نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر کال ملاتے فون کان سے لگایا۔ میں نے لوکیشن بھیج دی ہے، جلدی سے ٹریس کرتے مجھ تک پہنچو۔ ارحام نے غصے سے بلند آواز بولتے فون ڈیش بورڈ پر پٹکا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں شاہ نواز۔ ارحام سرخ چہرے کے ساتھ حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑا۔ دھور اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے خوف سے چیخ پڑی تھی۔ شدید قسم کی فائرنگ پہلے ہی اس کے آسان خطا کی ہوئی تھی، اوپر سے ارحام کی شیر سی دھاڑ پر وہ بیچاری لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کا کب ایسی سچویشن سے پالا پڑا تھا؟ پورا وجود تو زلزلوں کی زد میں تو تھا ہی۔ دل کی دھڑکن شدید تیز ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ حور کے ایسے چیخنے پر ارحام نے خون خوار نظر حور پر ڈالی، جس کا نازک وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ ارحام نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ شاہ نواز اور اس کے گارڈ اب بالکل پیچھے تھے۔ حور نیچے جھکو۔ ارحام نے ڈیش بورڈ کے ڈرار سے پسٹل نکالتے حور کو کہا۔ حور تو اس سچویشن میں بہت بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ان کی گاڑی اس وقت بہت خطرناک راستوں پر تھی، تنگ سڑکیں اور اطراف میں گہری کھائیاں، گہرا اندھیرا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں، جس کی وجہ سے کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ شدید فائرنگ اور گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا ابھی گاڑی کسی گہری کھائی میں جا گرے گی۔ وہ سیٹ پر بری طرح کانپ رہی تھی۔ ارحام کی بات پر اس نے پھٹی پھٹی خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ارحام نے اپنی سائیڈ والے شیشے سے ان کی گاڑی پر فائر کرنا شروع کر دیے تھے۔ حور کی سائیڈ پر گاڑی کے دروازے پر گولی آ کر لگی تو حور کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے چیخ پڑی تھی۔ حور آئی سیڈ بینڈ ڈاؤن۔ ارحام اپنی سائیڈ والی ونڈو سے شاہ نواز کی گاڑی پر فائر کرتے چیخا تھا۔ حور خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ ارحام ایک نظر حور پر ڈال کر اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ حور کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ارحام نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے شاہ نواز کی گاڑی کے اگلے ٹائر کا نشانہ لیتے فائر کیا تھا۔ گولی شاہ نواز کے ٹائر پر جا لگی تھی۔ شاہ نواز کی گاڑی بری طرح ڈولی تھی۔ اسی دوران ایک فائر ان کی گاڑی کو آ کر لگا۔ ارحام نے ہلکا سا جھکتے ہوئے حور کو دیکھا، جو زرد پڑتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈیم اٹ، نیچے جھکو۔ ارحام نے پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے حور کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے خود نیچے کی طرف جھکایا تھا، ورنہ پیچھے سے آتا فائر یقیناً حور کے سر سے آر پار ہو جاتا۔ شاہ نواز کی گاڑی کے ٹائر پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ آگے نہیں آئی تھی۔ ارحام نے اب کی بار شاہ نواز کے گارڈز کی گاڑی کو نشانہ بناتے فائر کیا تو گولی ان کے بھی اگلے ٹائر کو جا کر لگی تھی۔ ان کی گاڑی کی سپیڈ کم ہوئی تو ارحام نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ ارحام کے گارڈز اس کی لوکیشن ٹریس کرتے اس تک پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ اب شاہ نواز اور ان کے گارڈز پر جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ ارحام نے گہرا سانس بھرتے گاڑی کی سپیڈ کم کی تھی۔ فائرنگ کی آواز اب دور سے سنائی دے رہی تھی۔ حور گہرے سانس لیتی سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ موبائل رنگنگ پر ارحام نے کال اٹھاتے فون کان سے لگایا۔ خان صاحب، شاہ نواز اور اس کے گارڈز نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ ارحام یہ سنتا غصے سے پاگل ہوا تھا۔ مجھے ہر حال میں آج وہ چاہیے، پیچھا کرو اس کا۔ ارحام شاہ نواز کو گالی دیتے ہوئے گرجا تھا۔ خان صاحب، شاہ نواز نے ایک اور گاڑی گارڈز کی منگوائی ہے، وہ لوگ کافی تعداد میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ پھر سے آپ کا پیچھا کریں گے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو حویلی کے لیے نکلنا چاہیے۔ میں ایک گارڈ کی گاڑی آپ کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، تم لوگ شاہ نواز کا پیچھا کرو۔ جب تک میں اس کتے کی لاش اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا، میں بزدلوں کی طرح حویلی نہیں جا سکتا۔ وہ حرام مجھے آج ہر حالت میں چاہیے۔ ارحام نے غصے سے ایک اور گالی دی تھی۔ ارحام کی گرج پر حور کی سانسیں مزید رکی تھی۔ ارحام خان زادہ کا ہر روپ ہی دہشت ناک تھا۔ وہ مزید اس سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ ارحام نے فون کاٹتے ہوئے پوری قوت سے ونڈ سکرین پر دے مارا تھا۔ حور نے اپنی چیخ منہ پر ہاتھ رکھ کر روکی تھی۔ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا شاہ نواز۔ ارحام نے چیختے ہوئے اپنی گاڑی بیک پر لے کر احتیاط سے موڑی۔ اب وہ لوگ پیچھے کی نسبت صاف ستھری اور کھلی سڑک پر تھے۔ ارحام نے گاڑی کا رخ دوبارہ ان راستوں کی طرف کیا تھا۔ وہ شاہ نواز کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ شدید غصہ اشتعال سے اس کے جسم کا رواں رواں آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔
وہ جبڑے بھینچے ڈرائیو کرتے ہوئے ہر تھوڑی دیر بعد اسٹیئرنگ پر مکہ مارتا تو حور کا بدن مزید خوف سے کانپنا شروع ہو جاتا۔ شدید فائرنگ ابھی تک اسے جیسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ارحام نے غصے سے حور پر نظر ڈالی جو سیٹ پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارحام کی گاڑی پر پھر سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ ارحام کی غیظ و غضب میں اضافہ ہوا تھا۔ شاہ نواز نے جان بوجھ کر راستہ بدلا تھا تاکہ ارحام کو اکیلے میں پکڑ سکے۔ اس کا ارادہ ارحام کو مار کر حور کو اغوا کرنے کا تھا۔ حور کا اس دن کا شعلہ جوالہ روپ بھول نہیں پا رہا تھا۔ اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ بھی اسی صورت لے لیتا جب ارحام کی خوبصورت بیوی اس کی باہوں میں ہوتی۔ وہ آج ارحام کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنا راستہ بدل کر ارحام کے گارڈز کو ڈانچ کیا تھا۔ اتنا تو ارحام کی فطرت کو جانتا تھا، وہ کبھی بھی بزدلوں کی طرح بھاگے گا نہیں۔ ارحام نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو حور نے روتے ہوئے خوف سے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ فائرنگ ابھی کافی دور سے ہو رہی تھی، وہ لوگ ان سے کافی پیچھے تھے۔ آج تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے یا پھر میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں شاہ نواز، یہ چوہی بلی کا کھیل میں مزید نہیں کھیل سکتا۔ تمہارے سامنے آ کر تمہارے سینے پر گولی ماروں گا آج میں۔ ارحام نے غصے سے گرجتے ہوئے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر روکی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا تو حور کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی عزت، اس کی بیوی بھی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو شاہ نواز حور کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس ٹائم حور کی جان اور اس کی عزت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ارحام نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ پاس بیٹھی اپنی بیوی کا خیال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے شدید نفرت اور اشتعال بھی وہ محسوس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج اس حال تک پہنچا تھا۔ آج وہ شاہ نواز کو اغوا کر لیتا تو شاہ نواز یہ سب نہ کرتا۔ شاید اسے پریزے کا پتہ بھی مل جاتا۔ یقیناً اسے خبر مل چکی تھی وہ حور کے ساتھ اکیلا ہے، اس لیے اس نے اس پر حملہ کیا۔ ارحام نے منہ پر ہاتھ پھیرتے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ ارحام نے غیظ و اشتعال سے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ اس کے گارڈز اس تک دوبارہ سے پہنچ چکے تھے۔ اب وہ اس کی گاڑی کے پیچھے شاہ نواز اور اس کے گارڈز پر جوابی کارروائی کرتے فائرنگ کر رہے تھے۔ ارحام کافی آگے آ چکا تھا۔ اچانک سے ارحام کی گاڑی کا کنٹرول ارحام کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ شاید کوئی فائر گاڑی کے ٹائر کو لگ گیا تھا۔ ارحام نے بہت مشکل سے گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر نتیجہ ندار تھا۔ حور کے حواس جو اب بحال ہوئے تھے، گاڑی کے ڈگمگانے پر پھر سے اس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ ارحام نے بہت کوشش کی گاڑی کو سنبھالنے کی مگر گاڑی سنبھل نہیں رہی تھی۔ سامنے ایک گہری کھائی تھی، گاڑی کی سپیڈ بھی تیز تھی۔ ارحام نے پوری قوت سے بریک لگائی مگر سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی رکی نہیں تھی۔ حور نے خوف کے عالم میں سامنے سے نظر آتی کھائی کو دیکھا اور خوف سے چیختے آنکھیں بند کی تھی۔ ارحام نے اسٹیئرنگ کو گھماتے گاڑی کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ ان کی گاڑی اچانک سے رک گئی تھی مگر ان کی گاڑی اس طرح رکی تھی کہ گاڑی کی ایک طرف گہری کھائی تھی اور دوسری سائڈ پر سڑک۔ حور والی سائڈ پر کھائی تھی، گاڑی کے ٹائر بھی آدھے سے زیادہ کھائی کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ حور نے اپنی سائڈ سے گہری کھائی کو دیکھتے خوف سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ گاڑی ابھی تک ڈگمگا رہی تھی۔ حور اسٹاپ شاؤٹنگ، ڈونٹ موو، ارحام غصے سے چیخا۔ حور چیخنا بند کر چکی تھی مگر وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حور میری طرف آؤ، ارحام نے آہستگی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ مم میں نہیں آؤں گی، مم میں نے ذرا سی موومنٹ کی تو گاڑی گر جائے گی، حور نے خوف سے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔ نہیں گرے گی گاڑی، تم میری طرف آرام سے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا، ارحام نے نرمی سے کہتے اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا حور پینک ہو، ورنہ گاڑی کسی بھی لمحے کھائی میں گر سکتی تھی۔ وہ بہت آسانی سے گاڑی سے نکل سکتا تھا مگر حور کے لیے یہ مشکل تھا۔ اسے ارحام کی سائڈ سے نکلنا تھا مگر وہ خوف سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ مم میں نہیں آؤں گی، حور نے کہتے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ حور کمان، میری طرف آہستگی سے بڑھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ارحام نے بہت نرم لہجے میں سے پچکارا۔ مم میں نہیں آؤں گی، یہ گاڑی گر جائے گی، حور نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ٹھیک ہے رہو یہیں پر،
تمہیں مرنے کا شوق ہو رہا ہے تو مرو، مجھے لگتا ہے تمہارے لیے یہی موت بہتر ہے۔ ہر ارحام مزید اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اور گاڑی میں رہتے تو دونوں ساتھ میں ہی گہری کھائی میں گاڑی سمیت گرتے۔ ارحام کی بات سنتے ہور کی آنسوں کی روانی بڑھی تھی۔ اس سے پہلے ہور کا وجود خوف سے ساکت ہوتا، ارحام نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے ہور کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ گاڑی مزید کھائی کی طرف کھسکی تھی۔ وہ چیختے ہوئے ارحام کے سینے کے ساتھ آ لگی۔ ارحام اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ گاڑی سے اترنے کی دیر تھی، گاڑی ان دونوں کے سامنے ہی کھائی میں جا گری۔ ہور چیختے ہوئے ارحام کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی۔ شال اس کے ایک کندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے تھر تھر کانپتے ارحام کے سینے میں سمائی تھی۔ ارحام کا چہرہ شدید سرخ پڑا تھا۔ 2 سیکنڈ کی دیر تھی، ان کا کھیل تمام ہو سکتا تھا۔ ہور اپنے بازو ارحام کے گرد سختی سے لپیٹے آنکھیں بند کیے کانپتے کھڑی تھی۔ اسی اثنا میں ارحام کی گارڈز کی گاڑی ان لوگوں کے پاس آ کر رکی۔ گارڈز گاڑی سے نکلتے ارحام کی طرف بڑھے۔ خان صاحب شاہ نواز اور اس کے آدمی بھاگ چکے ہیں، ایک گارڈز نے خان صاحب شاہ نواز نے اور اس کے آدمی بھاگ چکے ہیں، ایک گارڈ نے آگے آتے ارحام کو بتایا۔ ارحام یہ سنتے اپنی مٹھی سختی سے دبوچ گیا۔ ارحام نے ہور کو خود سے علیحدہ کرتے شال اچھی طرح اس کی گرد لپیٹی، اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ہور کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑی رہ پاتی۔ وہ اس کا سہارا لیے بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ وہ ذرا سا اسے چھوڑتا اور یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ ارحام اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے گاڑی کی طرف بڑھا، پچھلی سیٹ پر احتیاط سے ہور کو بٹھایا اور خود بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ایک گارڈ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، باقی گارڈز نے اپنی بندوقیں سنبھالتے گاڑی کی سب سے پچھلی سیٹ کی نشستیں سنبھالی تھیں۔ ابرش کی ضد پر زہلے منگنی کے اگلے دن ہی اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ لوگ صبح صبح ہی جانے کے لیے تیار تھے۔ زنان خانے کے لاؤنج میں اس وقت عبیر، امینہ خانم، درخشاں، زہلے، آہل اور عنایا ابرش موجود تھے۔ زہلے تم لوگ تھوڑے دن اور رکتا، اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے؟ امینہ خانم نے زہلے کو دیکھتے کہا۔ بس بھابھی، ہمیں کچھ کام تھا اس لیے جانا پڑ رہا ہے۔ زہلے نے ابرش کو گھورتے ہوئے امینہ خانم کا جواب دیا۔ ابرش ایک کونے میں اسمارٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، وائٹ لباس میں چھوٹا سا اسٹالر اپنے گلے میں مفلر کی طرح لپیٹا ہوا تھا، کھلے بالوں اور بغیر کسی میک اپ اور زیبائش کی وہ کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ چلو جیسا تم لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے، زہلے نے کہتے ہوئے درخشاں کو اشارہ کیا تو درخشاں اور ساتھ کھڑی 2 ملازمائیں بھی درخشاں کے ہمراہ چل پڑی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد درخشاں اور دوسری ملازمائیں بہت سے شاپنگ بیگز اور جیولری کے باکسز اور مٹھائیوں کے ٹوکروں کے ہمراہ زنان خانہ میں داخل ہوئی تھی۔ زہلے یہ ابرش کے لیے کچھ سونے کے سیٹ ہیں، کل مجھے موقع نہیں ملا اس لیے میں یہ ابرش کو نہ دے سکا۔ امینہ خانم نے درخشاں کے ہاتھ سے جیولری باکسز لے کر زہلے کی طرف بڑھائے۔ بھابھی اس کی کیا ضرورت ہے؟ زہلے امینہ خانم کی اتنی محبت اور مان پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ ابرش کا سرد سپاٹ رویہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ تھا، وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ ابرش کی اس طرح کے رویے کے باوجود بھی امینہ خانم کا رویہ ان سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر وہ ابرش سے تھوڑا سا کھچ سی گئی تھی۔ یہی بات زہلے کو پریشان کر رہی تھی۔ آج یا کل اس نے زہران کی بیوی کے بن کر آنا ہی تھا۔ اگر ایسے ہی رہا تو ابرش کے لیے ہی مشکلات بڑھتی۔ امینہ خانم نے منگنی کے بھاری ڈریس کے ساتھ بھی ابرش کو بہت بھاری سونے کا سیٹ دیا تھا، اب پھر انہوں نے بہت بھاری سیٹ اور کڑے دیے تھے۔ اس کا ضرورت تھا؟ یہ سب کچھ میرا زہران کی دلہن کا ہے، اس کا حق ہے۔ ہم کون سا کچھ نیا کر رہے؟ جب ہم دلہن بن کر آیا تھا تمہارا مورے نے بھی تو ہمیں یہ سب کچھ دیا تھا۔ یہ تو منگنی کا شگن ہے، شادی پر تو ہم اس سے بھی زیادہ اپنی بیٹی ابرش کو دے گا۔ امینہ خانم ایک باکس سے کڑے نکالتے ابرش کی طرف بڑھی۔ انہوں نے ابرش کی کلائی پکڑے وہ کڑے پہنائے تھے۔ اللہ نظر بد سے بچائے تمہیں اور زہران کو۔ امینہ خانم نے ابرش کا ماتھا چوما تھا۔ ابرش اپنے لب کچلتے نظریں جھکا گئی تھی۔ امینہ خانم ابرش کی جھکی نظریں دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی، جہاں شرم و حیا یا خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ السلام علیکم، زہران کی بھاری آواز گونجی تو سب کی نظریں بے اختیار زہران کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اس وقت گرے شلوار قمیض پر
وائٹ کلر کی شال کندھوں پر اوڑھے ہوئے زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ وجیح شاندار پرسنالٹی مغرور چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ جمائے سجائے وہ مینا خانم کی طرف بڑھا۔ امینہ خانم نے ماشاءاللہ کہتے بہت سی صورتیں پڑھ کر زران پر پھونک ماری تھی۔ اللہ تمہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ امینہ خانم نے زران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دعا دی۔ زہلے نے بھی دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں پڑھتے زران پر پھونک ماری۔ زہلے کے لب ہلتے دیکھ کر اور زران کی طرف پھونک مارتے دیکھ ابرش اندر تک چل گئی تھی۔ پتہ نہیں اسے سب ایسے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کسی سلطنت کا شہزادہ ہو یہ۔ اب اتنی اچھی بھی پرسنالٹی نہیں ہے، ابرش نے زران کو گھورتے ہوئے سوچا۔ اس کی طرف نظر پڑتے ہی دل نے بیٹ مس کی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، براؤن آنکھیں، ستواں ناک، چہرے پر گھنی بھیڑ، سب سے بڑھ کر کثرتی چوڑا جسم جو زران کی پرسنالٹی مزید باروب اور خوبرو بناتی تھی۔ وہ اس وقت بہت وجیح اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زنان خانے میں اس وقت اس کی مخصوص پرفیوم کی سمیل بھی پھیلی ہوئی تھی جو ابرش کے احسان مزید خطا کر رہی تھی۔ ابرش کو خود کی طرف تکتا پا کر زران کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ زران کو خود کی طرف معنی خیز نگاہوں سے مسکراتے دیکھ کر ابرش سرخ پڑتے پوری طرح سٹپٹائی اور اپنی نظریں پھیر گئی۔ زران نے ابرش کا بھرپور گہری نظروں سے تفصیلی معائنہ کیا۔ زران کے انابیل مسکراتے لب بھنچے تھے۔ مورے، زران کی سر سپاٹ آواز گونجی تو سب زران کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابرش کی سماعتیں بھی اس مغرور شہزادے کی طرف متوجہ ہوئیں جس کی بھاری بلند آواز میں افسرد پن نمایاں تھا۔ ہمارے گھر کی عورتیں جب اس حویلی سے باہر قدم رکھتی ہیں تو وہ کس حلیے میں ہوتی ہیں؟ زران کے سنجیدگی سے کیے گئے سوال پر سب کی نظریں بے اختیار ابرش کی طرف اٹھی تھیں۔ ابرش کا رنگ سرخ پڑا۔ زران کے سوال پر سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے بری طرح جھنجھلائیں۔ دل کیا تھا زران کا منہ نوچ لیں، جس کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ ابرش نے اپنا اسٹالر گلے سے اتارتے اچھی طرح خود پر لپیٹا، مگر مسٹر خانزادہ کی خونخوار نگاہوں کو سٹل خود پر جمے دیکھ کر ابرش نے غصے سے وہ اسٹالر بھی کھینچ کر اتار دیا تھا۔ زہلے زران کی بات پر مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ابرش کو ٹوکا بھی تھا، اور وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ حویلی کے باہر کتنے ملازم اور گھر میں کچھ مہمان بھی ہیں۔ باہر نکلتے وقت وہ بڑی سی چادر اوڑھ لے، مگر ابرش یہ سنتے ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ وہ کبھی چادر نہیں اوڑھے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زران بیٹا رہنے دو، جب نکاح کر کے ادھر ابرش بیٹا آئے گا تو سب کچھ سیکھ جائے گا۔ امینہ خانم نے ابرش کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر زران کو سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ ناممکن ہے۔ مورے، ابرش میری منگیتر، میری عزت ہے، یہ بات گھر کا ہر فرد جان لے۔ اسے ابھی سے اس حویلی کی روایتوں کو اپنانا پڑے گا، ورنہ جو نکاح کل ہوتا رہ گیا وہ میں ابھی کر لوں گا۔ زران نے ابرش کو گھورتے ہوئے ایک لفظ چبایا تھا۔ ابرش زران کی بات پر اپنے لب کچل کر رہ گئی۔ زہلے کو جتاتی شکوہ کناں نظروں سے دیکھ کر انہیں جتانے کی کوشش کی۔ ان کا بھتیجا کس طرح کا ہے، وہ کتنا ڈومینیٹنگ ہے، میل شاؤنسم ہے، مگر زہلے ابرش کو جواباً گھور کر رہ گئی تھی۔ مورے، آپ ابرش کو اتنا کچھ دینے کی بجائے ایک چادر دے دیتی تو زیادہ بہتر رہتا، کیونکہ اسے اس وقت اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور عقل میں اسے نکاح کے بعد خود دے دوں گا۔ ابرش کا زہلے کو گھورتے دیکھ کر زران نے طنزیہ لہجہ کیا۔ زران کی بات پر آہل اور عنایا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ درخشاں کی ہنسی چھوٹی۔ امینہ خانم نے گھور کر درخشاں کو دیکھا تو اپنی مسکراہٹ رو گئی۔ ابرش کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ زران کی بات پر آہل اور عنایا کو مسکراتے دیکھ کر اس کا غصہ بڑھا۔ مجھے نہ ان چیزوں کی ضرورت ہے نہ ہی چادر کی۔ ابرش نے سرخ چہرے کے ساتھ اپنی کلائی میں پہنے کڑے اتار کر ٹیبل پر رکھے تھے، اور زران کو جتاتے ہوئے اپنی انگوٹھی بھی انگلی سے اتارنی چاہیے۔ زران ابرش کی حرکت پر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا، مگر آج وہ اپنی ضدی اڑیل منگیتر کو چادر اڑا کر ہی چھوڑنے والا تھا۔ امینہ خانم بھی ابرش کو کڑے اتارتے دیکھ کر اپنی ناگواری چھپا نہیں پائی تھی۔ زہلے یہ سب دیکھتے غصے سے ابرش کی طرف بڑھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ابرش، یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھاؤ یہ کڑے اور پہنو انہیں، زہلے نے غصے سے بلند آواز میں کہا۔ زہلے کے ایسے سب کے سامنے چلانے پر ابرش کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ عبیر اندر سے چادر لاؤ۔ زران نے ابرش کی نم آنکھوں پر نظریں جمائے سرد انداز میں حکم دیا۔ عبیر گہرا سانس بھرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زنان خانے میں سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ آہل عنایا خاموشی سے کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے۔ زنان خانے کا ماحول باہر کی طرف کافی سرد تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبیر ایک بڑی سی چادر لے کر آئی تھی
اور زران کی طرف بڑھائی۔ زران وہ چادر لیے ابرش کی طرف بڑھا اور سب کے سامنے وہ چادر ابرش کو اڑائی۔ ابرش بے بسی کے احساس سے زران کو نم آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی، سہلے اور زران کی سرد نظروں سے خائف ہوتے۔ ابرش خاموش ہو گئی تھی، وہ کچھ بھی کہتی یہاں تماشا لگ جاتا۔ ابرش نے خاموشی سے وہ چادر اچھی طرح اپنے سر پر جمائی اور بنا کسی سے بھی ملے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابرش کے باہر جانے پر سہلے اور عنایا آہل بھی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ زران سب سے ملتا باہر کار پورچ میں آیا تھا، سن گلاسز لگا۔ ایک نظر ابرش کو دیکھا جو سہلے کے ساتھ پچھلی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ان سب کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد رحیم کاکا نے گاڑی سٹارٹ کی۔ زران لب بھنچے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ تو آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتے چلوں، کیونکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی رائٹر جو ہے وہ بہانے کرتی ہے، کبھی بیمار ہو جاتی ہے۔ میں نے آج میں نے اسٹوری لکھ لی تھی اور میں نے سٹارٹ سے ہی میں نے 7 بجے 6 بجے میری اسٹوری تیار تھی، ایپیسوڈ تیار تھی، لیکن کیا ہوا میرے ایک سافٹ ویئر میں پرابلم آ گئی۔ وہ سافٹ ویئر بالکل کام نہیں چل رہا تھا۔ میں تقریباً 3 گھنٹے اس پہ کام کرتی رہی، میں پیجز بناتی گئی اس طرح کے ریکارڈ کرنے کے لیے، لیکن وہ پیج نہیں بن رہے تھے، وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسٹاپ ہو جاتا تھا، پھر مجھے کام سٹارٹ سے کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ پھر اس طرح کرتے کرتے 3 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، اور پھر ایک ایسا پرابلم آیا جو میری وجہ سے ہوا، یعنی کہ سافٹ ویئر میں میرے فونٹس ہی اڑ گئے، اور جو میں فونٹ یوز کرتی ہوں تو وہ جو فونٹ ختم ہو گیا تو وہ میں نے دوبارہ انسٹال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی پرابلم آ گیا کہ اب فونٹ دوبارہ نہیں ہو سکتے۔ اب میں دوسرے سیل سے کام کر رہی تھی، اس میں بھی وہ سافٹ ویئر نہیں چل رہا تھا، میں بھی اس سافٹ ویئر میں ہی کوئی پرابلم تھی، اس ایپ میں ہی کوئی پرابلم پیچھے سے آئی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے یہ کسی اور ایپ میں ریکارڈنگ کی ہے، تو اس کی تھوڑا سا مجھے کلر ڈل لگ رہا ہے، تو چلیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دعا کریں وہ ایپ میں فونٹ انسٹال ہو جائے، کیونکہ ایپ تو ٹھیک ہو ہی جائے گا، اس کے پرابلم تو ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے، یہ رات I think 12 بجے کا ٹائم ہے کہ 11 بجے کا ٹائم ہے، اس سے اوپر ہی ہے، سب سو چکے ہیں، تو میں ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو ویڈیو کب دوں۔ اب آپ لوگ تو پتہ نہیں صبح ایکٹیو ہوں کہ نہ ہوں، تو مے بی میں اب یہ کل 7 بجے ایپیسوڈ دوں، مے بی میں یہ صبح ایپیسوڈ دے دوں، تو میں بند کرتی ہوں۔ تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوشش کروں گی کہ آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ دے دوں، اور کل کی ایپیسوڈ تھوڑی سی رومانٹک، تھوڑی سی مزے کی، بس مجھے لگتا ہے کہ وہ ایپیسوڈ بہت مزے کی ہونے والی، مے بی آپ کے نزدیک اتنی مزے کی نہ ہو، لیکن آپ اسے پڑھیے گا ضرور اور پھر بتائیے گا کہ واقعی میں وہ آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی کہ نہیں، کہ صرف آپ کی رائٹر ہی ایسے سوچ رہی تھی۔ اللہ حافظ۔